اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی کے 19ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس بیان کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے در امتناع از صحبت جاہلہ۔ در امتناع از صحبت جاہلہ یعنی جاہلوں کی صحبت سے باز رہنے کے بیان میں، یا جاہلوں کی صحبت سے رکنے کے بیان میں، یا جاہلوں کی صحبت اختیار کرنے سے منع ہونے کے بیان میں۔ تو یہ لفظ ہے امتناع۔ امتناع یہ باب افتعال کا مصدر ہے۔ امتناع اس کا معنی ہے رکنا، باز رہنا یا منع ہونا۔ امتناع باب افتعال کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے رکنا، منع ہونا یا باز رہنا۔ در امتناع یعنی رکنے کے بیان میں یا منع ہونے کے بیان میں یا باز رہنے کے بیان میں، کس چیز سے؟ از صحبت جاہلہ، جاہلوں کی صحبت سے، یعنی جاہلوں کی سنگت اختیار کرنا، جاہلوں کی صحبت اختیار کرنا، جاہلوں کی مجلس اختیار کرنا، اس بات سے منع ہونے کے بیان میں، اس بات سے رکنے کے بیان میں، یا اس بات سے باز رہنے کے بیان میں۔ تو یہ ہے در امتناع از صحبت جاہلہ، جاہلوں کی سنگت، صحبت، ان کی مجلس سے رکنے یا منع ہونے کے بیان میں۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے شعر کی طرف۔ پہلا شعر ہے: دلا گر خرد مندیو ہوشیار، دلا گر خرد مندیو ہوشیار، مکن صحبت جاہلہ اختیار، مکن صحبت جاہلہ اختیار۔ دلا گر خرد مندیو ہوشیار، اے دل اگر تو عقل مند اور ہوشیار ہے، اے دل اگر تو عقل مند اور ہوشیار ہے، مکن صحبت جاہلہ اختیار، تو جاہلوں کی صحبت اختیار نہ کر، تو جاہلوں کی صحبت اختیار نہ کر، جاہلوں کی مجلس اختیار نہ کر، جاہلوں کی سنگت اختیار نہ کر۔ تو پہلے لفظی ترجمہ آپ توجہ سے دیکھیں، اس کے بعد ہم دوبارہ با محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ آیا دلا۔ دلا اس میں الف ندائیہ ہے، یعنی اس کا معنی ہے اے دل، اے دل۔ اس طرح لفظ آیا خرد مندی۔ خرد مندی کا معنی تو عقل مند ہے، خرد مند کا معنی عقل مند، اور خرد مندی یعنی تو عقل مند ہے۔ گر خرد مندی اگر تو عقل مند ہے، و ہوشیار، اور ہوشیار کا معنی ہوشیار۔ مکن، مکن کا معنی ہے نہ کر، مکن نہ کر۔ یہ کردن مصدر سے فعل نہیں کا صیغہ ہے، کردن سے فعل نہیں کا صیغہ ہے۔ کردن مصدر سے کند مضارع آتا ہے، کند۔ کند سے ہم اگر گردان کریں تو یوں آئے گی کند، کنند، کنی، کنید، کنم، کنیم۔ تو واحد حاضر کا صیغہ جو بنتا ہے وہ بنتا ہے کنی۔ کنی کے آخر سے یا کو دور کیا تو یہ فعل امر واحد حاضر کا صیغہ بنے گا، تو یہ صیغہ بنے گا کن۔ کنی سے یا کو دور کیا تو بنے گا کن۔ کن کا معنی تو کر، اور اس کے شروع میں میم لگائیں تو یہ بنے گا فعل نہیں کا صیغہ، تو یہ بن جائے گا مکن۔ مکن کا معنی ہوگا تو نہ کر، مکن تو نہ کر۔ تو یہ کردن مصدر سے فعل نہیں کا صیغہ ہے۔ آگے لفظ آیا صحبت۔ صحبت کا معنی ہوتا ہے مجلس یا سنگت اختیار کرنا۔ اسی طرح اختیار،
اختیار کا معنی اختیار کرنا یا پسند کرنا۔ تو اب توجہ سے اس کا ترجمہ دیکھیں۔ دلا اے دل، گر اگر، خرد مندی تو عقل مند ہے، و ہوشیار اور ہوشیار ہے۔ اے دل اگر تو عقل مند اور ہوشیار ہے، مکن نہ کر صحبت جاہلاں، جاہلوں کی صحبت کیا نہ کر، اختیار، اس کو اختیار نہ کر یا اس کو پسند نہ کر۔ اے دل اگر تو عقل مند اور ہوشیار ہے تو جاہلوں کی صحبت اختیار نہ کر، تو جاہلوں کی صحبت اختیار نہ کر۔ تو جاہلوں کی صحبت اختیار کرنے سے حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہے کہ جاہلوں کی صحبت سے اعراض کیا جائے۔ اللہ پاک نے سورہ اعراف آیت نمبر 199 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول اللہ پاک نے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 67 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اس بات سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس بات سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو جہالت سے اور جاہلوں سے دور رہنا، جہالت اور جاہلوں سے دور رہنا یہ امر ربی بھی ہے، یہ اللہ پاک نے بھی اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، جاہلوں سے، جاہلوں کی سنگت سے، جاہلوں کی صحبت سے، اور ان کی مجلس اختیار کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، تو اس سے اللہ پاک نے بھی منع فرمایا۔ اس لیے حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلا شعر یہ لے کے آئے ہیں کہ دلا گر خرد مندیو ہوشیار، اے دل یعنی اے جان، اے بندے، اگر تو عقل مند اور ہوشیار ہے اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، مکن صحبت جاہلاں اختیار، تو پھر ہرگز جاہلوں کی صحبت اختیار نہ کر، تو پھر ہرگز جاہلوں کی صحبت اختیار نہ کر۔ چلتے ہیں اگلے دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرے شعر میں حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، ز جاہل گرے زندہ چو تیر باش، ز جاہل گرے زندہ چو تیر باش، نیا میختہ چو شکر شیر باش، نیا میختہ چو شکر شیر باش۔ فرماتے ہیں ز جاہل گرے زندہ چو تیر باش، جاہل سے تیر کی مانند دور بھاگنے والا ہو تو، جاہل سے تیر کی مانند دور بھاگنے والا ہو تو، نیا میختہ چو شکر شیر باش، اور نہ ملا ہوا ہو تو دودھ میں شکر کی طرح، اور نہ ملا ہوا ہو تو دودھ میں شکر کی طرح۔ تو آپ لفظی ترجمہ پہلے سماعت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ گرے زندہ لفظ آیا، گرے زندہ کا معنی ہے بھاگنے والا، اور یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے گریختن مصدر سے۔ گریختن کا معنی ہے بھاگنا، گریختن بھاگنا، اور اس سے گریزد مضارع آتا ہے، گریزد۔ اس میں فاعل کا آپ نے جن بچوں نے گرامر پڑھی ہے انہیں بخوبی علم ہے کہ اس میں فاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو فعل امر سے بناتے ہیں، اس طرح کہ فعل امر کے آخر میں زیر دے کر ندا بڑھا کر اس میں فاعل کا صیغہ بناتے ہیں۔
تو گریختن سے گریزد مضارع آتا ہے. گریزد کی ہم فعل مضارع سے گردان کرتے ہیں. گریزد، گریزند، گریزی، گریزید، گریزم، گریزیب. تو فعل مضارع واحد حاضر کا جو صیغہ ہے وہ ہے گریزی. یا کو دور کریں تو فعل امر واحد حاضر کا صیغہ بنے گا، تو یہ بنے گا گریز. گریزی سے یا کو دور کیا تو بنے گا گریز، یہ فعل امر ہے. تو گریز کے آخر میں زیر دے کے ندا بڑھائیں تو اس پہ فاعل بن جائے گا، تو یہ بنے گا گریزندہ. گریز سے گریزندہ یعنی بھاگنے والا، بھاگنے والا. تو یہ ہے اس میں فاعل کا صیغہ. اسی طرح لفظ آیا چو. چو کا معنی آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، اس کا معنی ہے طرح، مثل یا مانند. باش، باش کا معنی ہے تو ہو. باش کا معنی تو ہو. یہ بودن مصدر سے فعل امر کا صیغہ ہے، اور بودن مصدر سے بھی دو مضارع آتے ہیں، بود اور باشد. تو یہ باشد سے باش فعل امر کا صیغہ ہے. باشد، باشند، باشی یہ فعل مضارع ہے. باشی، یا کو دور کیا تو فعل امر بن جائے گا باش، تو ہو. نیا میختہ، یہ امیختن مصدر سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس میں مفعول بنانے کا آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ مصدر کے آخری نون کو ہا سے بدل کر اس میں مفعول بناتے ہیں. تو امیختن سے امیختہ، نون کو ہا سے بدلا تو بنے گا امیختہ، اور اس کا معنی ہے نہ ملا ہوا ہو. نہ ملا ہوا ہو، نیا میختہ. شروع میں نون نافیہ تو یہ بنے گا نیا میختہ، نہ ملا ہوا ہو. اور امیختہ کا معنی بنے گا ملا ہوا ہو، اور شروع میں نون نافیہ لگایا تو نیا میختہ، نہ ملا ہوا ہو. شکر کا معنی شکر، اور شیر کا معنی دودھ. شیر کا معنی دودھ. تو توجہ سے آپ دیکھیں اس کا با محاورہ ترجمہ. زے جاہل، جاہل سے گریزندہ بھاگنے والا. باش آخر میں جو آیا باش تو ہو. زے جاہل گریزندہ باش یعنی جاہل سے بھاگنے والا ہو تو. کس طرح؟ چو تیر، تیر کی طرح. یعنی جس طرح تیر کمان سے نکلے تو دور چلا جاتا ہے، اس طرح تو جاہل کی سنگت، صحبت، مجلس سے دور بھاگنے والا ہو. جس طرح تیر کمان سے نکل کے دور چلا جاتا ہے، اس طرح تو جاہل سے دور بھاگ. نیا میختہ چو شکر شیر باش. نیا میختہ اور نہ ملا ہوا ہو تو چو شکر، شکر کی مثل. نہ ملا ہوا ہو تو شکر کی مثل شیر یعنی دودھ میں شکر کی مثل. یعنی جس طرح دودھ میں شکر اگر مل جائے تو اس کا جدا کرنا، اس کا نکالنا جس طرح ناممکن ہوتا ہے، اس طرح تو جاہلوں کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو کہ تیرا ان سے جدا ہونا یا تجھے وہاں سے نکالنا ناممکن ہو جائے. اس طرح ان کی سنگت، صحبت، ان کے پیار اور محبت میں گرفتار نہ ہو، اور ان کی سنگت، صحبت اختیار اس طرح نہ کر، یا ان سے ایسے دوستی قائم نہ کر کہ ان کی دوستی سے جدا کرنا ناممکن ہو، ان کی صحبت سے دور کرنا تیرے لیے ناممکن ہو جائے، اور ان سے دور ہونا تیرے لیے ناممکن ہو، جس طرح دودھ میں شکر کو دور کرنا ناممکن ہوتا ہے. تو اس طرح تو جاہلوں کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو. نیا میختہ تو نہ ملا ہوا ہو، چو شکر شیر باش دودھ میں شکر کی طرح. تو دودھ میں شکر کی طرح نہ ملا ہوا ہو جاہلوں سے. تو جاہلوں سے دودھ میں شکر کی طرح نہ ملا ہوا ہو. اس طرح تو جاہلوں کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو، یا اس طرح تیری اتنی قربت اور اتنی ان کے ساتھ الفت پیدا نہ ہو کہ تیرا وہاں سے جدا ہونا بھی ناممکن ہو جائے. امید ہے کہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. چلتے ہیں آج کے تیسرے اور آخری شعر کی طرف. آج کا آخری شعر ہے ترا ازدہا گر بود یار غار، ازاں بے کے جاہل بود غم گسار. ازاں بے کے جاہل بود غم گسار. ترا ازدہا گر بود یار غار، اگر بہت بڑا سانپ، ازدہا یعنی بہت بڑا سانپ، اگر بہت بڑا سانپ تیرا گہرا دوست ہو. اگر بہت بڑا سانپ تیرا گہرا دوست ہو، ازاں بے کے جاہل بود غم گسار. تو یہ
اس سے بہتر ہے کہ کوئی جاہل تیرا غم گسار ہو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ کوئی جاہل تیرا غم گسار ہو تو تیرا غم خار ہو۔ لفظی ترجمہ پہلے دیکھیں، پھر ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اژدہا کا معنی بڑا سانپ، بہت بڑا سانپ، اس کو اژدہا کہتے ہیں۔ یار غار یعنی غار کا دوست، اس سے مراد یعنی بہت گہرا دوست، پکا دوست، بہت گہرا دوست۔ ازاں یہ ہے از آں یعنی اس سے، یہ اصل میں ہے از آں، ازاں اس سے۔ بے کا معنی ہے بہتر، بے کا معنی بہتر ہے۔ غم گسار کا معنی غم خار۔ تو توجہ سے اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ ترا اژدہا گر بود یار غار، بہت بڑا سانپ اگر تیرا گہرا دوست ہو، بہت بڑا سانپ اگر تیرا گہرا دوست ہو۔ ازاں بے کے جاہل بود غم گسار، تو یہ بہتر ہے، یعنی بہت بڑا سانپ اگر تیرا گہرا دوست ہو تو یہ بہتر ہے۔ کس بات سے؟ اس بات سے کہ کوئی جاہل تیرا غم خار ہو، کوئی جاہل تیرا دوست ہو، کوئی جاہل تیرا غم گسار ہو۔ اس سے یہ بہتر ہے کہ کوئی بہت بڑا سانپ تیرا دوست بن جائے، یا تو کسی بہت بڑے سانپ سے دوستی کر لے، یہ عمل بہتر ہے اس عمل سے کہ تو کسی جاہل کو دوست بنائے۔ کوئی جاہل تیرا غم خار ہو، کوئی جاہل تیرا دوست ہو، کوئی جاہل تیرا ہم نشیں ہو، اس بات سے تو یہ بات بہتر ہے کہ کوئی بہت بڑا سانپ تیرا دوست ہو۔ امید ہے کہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور یہ کیوں کہا کہ سانپ کی دوستی بہتر ہے جاہل کی دوستی سے؟ اس لیے کہ اگر سانپ کبھی تجھے نقصان پہنچانا چاہے بھی تو وہ زیادہ سے زیادہ تیری جان لے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ تیری جان لے گا، جبکہ جاہل اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تیری جان کے ساتھ ساتھ تیرا ایمان بھی لے گا۔ سانپ فقط تیری جان لے گا، جبکہ جاہل تیری جان کے ساتھ ساتھ تیرا ایمان بھی لے گا، تیرا ایمان بھی برباد کرے گا، وہ تیرے عقائد کو متزلزل کرے گا، وہ تیرے عقائد کو پامال کرے گا، تیرے مثبت نظریات کو پامال کرے گا، ان کو برباد کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ سانپ کی دوستی جاہل کی دوستی سے بہتر ہے، کیونکہ سانپ فقط تیری جان کا دشمن بن سکتا ہے، جبکہ جاہل تیرا دشمن بنے گا تو وہ تیری جان کے ساتھ ساتھ تیرے ایمان کا بھی دشمن بنے گا اور تیرا ایمان بھی برباد کر سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ترا اژدہا گر بود یار غار، اگر بہت بڑا سانپ تیرا گہرا دوست ہو، ازاں بے کے جاہل بود غم گسار، تو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ کوئی جاہل تیرا غم خار ہو۔ امید ہے کہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کا تکرار کریں اور اس کے اندر بالخصوص جو سیگے آئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پڑھیں، ان سے گردانے کریں اور ان سیگوں کو دوبارہ حل کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ لذیذ اگلے لیکچر میں ہم اگلے مزید 3 اشعار پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔